अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राशिद जावेद है और मैं एक मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ। दोस्तों, कल मैंने मोबाइल एडिक्शन पे एक वीडियो बनाई थी जिस पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और मेरे एक मौजूदा क्लाइंट हैं जो इस वक्त कुछ मेंटल स्ट्रेस में हैं और एजुकेटेड हैं माशाल्लाह से, और उन्होंने कल मेरी वीडियो पे मुझसे एक सवाल किया कि सर, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक हमें मोबाइल एडिक्शन पाई जाती है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि हम इस टेक्नोलॉजी की मदद से मैं आप तक पहुंचा हूं और मैं इस काबिल हुआ हूं कि मैं आपसे सेशन ले रहा हूं और मेरी तबीयत में बेहतरी आई है। तो काइंडली आप इस पर भी एक वीडियो बनाएं और अपना इस बारे में जवाब जो है वो मुझे ज़रूर सेंड करें। तो मैंने सोचा कि मैं उसे इंडिविजुअली जो जवाब दूंगा उससे बेहतर है कि मैं एक पूरी वीडियो बनाऊं ताकि बाकी जो दोस्त अहबाब हैं उनको भी इस बारे में मज़ीद मालूमात मिल सके। तो दोस्तों, मेरा मोबाइल एडिक्शन पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को आपकी ज़िंदगी के ऊपर हावी होने से बचाने का था। मेरा वाहिद मकसद यही था कि ये टेक्नोलॉजी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखें। जैसे मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करता हूँ, उसके साथ ही मैं डार्क साइकोलॉजी की भी बात करता रहता हूँ। इसी तरह मैंने मोबाइल एडिक्शन की बात की, उसके मैंने फ़ायदे भी बताए कि मोबाइल से हमें ये हुआ कि हम कुछ दहाइयों पहले सिर्फ बातचीत कर सकते थे, लेकिन आज हमें हर सहूलत जो है वो डोर स्टेप पे मुयसर है। ये बात मैंने ऑलरेडी उसमें मेंशन की हुई है। तो दोस्तों, इसके हवाले से मैं मज़ीद ये कहूँगा कि जो इसके नफ्सियाती जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, जिनको मोबाइल कह लें आप, इसका जो नफ्सियाती इलाज में इसका किरदार है, आज मैं अपने उस दोस्त के जवाब में इस बात पे बात करूँगा कि डिजिटल या मोबाइल डिवाइसेस का नफ्सियाती इलाज में क्या किरदार है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा और जो पहली बात है वो ये है कि इससे अवेलेबिलिटी और एंड रीच जो है वो बढ़ गई है। कोविड में बहुत ज़्यादा लोगों को यही इशू था कि वो जा नहीं सकते थे किसी के पास, तो उसमें जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इससे पहले लोग अपने इलाज के लिए, इवन कि अब भी लोग ख़ुद को नफ्सियाती इलाज के लिए पेश नहीं करते, क्योंकि हमारे मुआशरे में नफ्सियाती इलाज कराने का मतलब ये है कि आप एक पागल इंसान हैं और आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। नफ्सियात साइकोलॉजी अब आम इंसानों को डील कर रही है, बीमार इंसानों के अलावा आम इंसानों को डील कर रही है, ताकि आप बीमार हो ही ना। अगर आप बीमार होंगे ही नहीं, आपकी सोच बीमार नहीं होगी, तो आपका जिस्म बीमार नहीं पड़ेगा। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए जो नफ्सियात है ये तंदुरुस्त लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए लेकिन इसमें जो सोशल बैरियर्स थे, मोबाइल ने इसको ब्रेक किया, इसको ख़त्म किया, और अब आपके पास अवेलेबिलिटी है और आपके पास रीच है। आप किसी के पास भी कभी भी अपना सेशन बुक कर सकते हैं, और आपको पहले उससे जाने के लिए मुख्तलिफ़ मसाइल पेश आते थे, तो आप जा नहीं पाते थे। इसलिए अब इसके ज़रिए ये मुमकिन हो गया है कि आप घर बैठे किसी के पास भी अपने ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं और चॉइस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं लोगों का। तो इसका पहला फ़ायदा ये हो गया, और दूसरा फ़ायदा जो टेली थेरेपी है, मैं कहूँगा इसको साइकोलॉजी में, और डिजिटल काउंसलिंग कह लें आप ना, वर्चुअल काउंसलिंग कह रहे हैं, कि हम ऑनलाइन सेशंस जो लेते हैं,
مختلف ایپس ہیں جن کے ذریعے آن لائن سیشن ممکن ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی ماہر نفسیات کو کہہ لیں بک کرتے ہیں اور اس کے بعد فیس پے کرتے ہیں، اور وہ جو ایپ ہے وہ آپ کو آپ کے ماہر نفسیات سے ملا دیتی ہے۔ آپ کو جو ویڈیو کاؤنسلنگ ہے، ویڈیو کنسلٹیشن ہے، وہ آپ کو فراہم کی جا رہی ہے موبائل کے ذریعے۔ تو اس سے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو مینٹل ہیلتھ ایپس ہیں، بہت سی مینٹل ہیلتھ ایپس ہیں اب موبائل فونز پہ، جس سے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ میئر کر سکتے ہیں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں۔ آپ ڈیلی بیس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے مینٹل سٹریس کاؤنٹ بھی ہیں، آپ انگزائٹی کاؤنٹرز بھی ہیں، آپ اس طرح کی بہت سے کاؤنٹرز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایپس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے، آپ خود سے بھی کچھ نہ کچھ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کر پاتے ہیں۔ تو یہ اس کا تیسرا فائدہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ ڈیجیٹل ویئریبل ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، جس میں واچس ہیں، وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کتنا آج ریسٹ کیا ہے، آپ نے کتنی آج واک کی ہے، آج آپ نے کتنی دیر تک آپ سوئے ہیں، اس میں ڈیپ سلیپ کتنی ہے آپ کی، یہ تک آپ کو بتایا جاتا ہے۔ آپ کی مطلب نیند کے بارے میں اتنا تک آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ آپ سوئے تو ہیں، اور اس میں آپ کی ڈیپ سلیپ کتنی ہے، آپ بالکل جو آرام دہ نیند ہے وہ کتنی دیر تک لے سکے ہیں، آپ نے آج واک کتنی کی ہے، اس سے آپ کی جسمانی صحت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے واک کم کی ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے زیادہ واک کرتے ہیں، اور آپ کی صحت جسمانی طور پر فٹ رہتی ہے۔ دوستو، موبائل کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا پازیٹیو یوز کریں، لیکن اگر ہم اس کا نیگیٹیو یوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس آئیں گے۔ اور پازیٹیو یوز میں اس کے بعد جو ہے وہ ورچوئل ریالٹی تھیراپی ہے۔ دیکھیں، ہمارے بہت سے ڈس آرڈرز ایسے ہیں جسے ہم پہلے ایکسپوئر تھیراپی جس کو ہم کہتے تھے، وہ کرتے تھے کہ ہم اگر آپ کو کسی بھی چیز سے فیئر ہے تو ہم آپ کو اس کے ساتھ ایکسپوئر کرواتے تھے۔ اس میں پی ٹی ایس ڈی ہوتا ہے، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، بہت سے لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس کو بعد میں اس کا سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو ورچوئل ریالٹی تھیراپی ہے، یہ ایک ایسی تھیراپی ہے کہ آپ کو اس میں اس طرح کے جو ایکسپوئر ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، ریالٹی والے سین آپ کو دکھائے جا سکے ہیں۔ وہ آپ کو ایک اینک کی طرح ڈیوائس ہوتی ہے، وہ آپ کو پہنا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ایک پورا اس جو ڈرامہ جہاں پہ ہوا ہے آپ وہاں ایکسپیرینس کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، جیسے آپ لائیو ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ایکسپوئر کروایا جاتا ہے آپ کو ریالٹی کے ساتھ، بالکل آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ریئل میں وہاں پہ موجود ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ کے جو جتنے بھی فوبیاز ہوتے ہیں، پی ٹی ایس ڈی کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ کیور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایکسپوئر تھیراپی بہت افیکٹو ہو جاتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اے آئی جو آئی ہے، اس سے آپ کو اوورآل مطلب بہت زیادہ ہیلپ ملی ہے تمام دوستوں کو، تمام لوگوں کو اے آئی کی مدد سے ہر قسم کی جانکاری جو بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ فوراً اس کو فراہم کر دی جاتی ہے، اس کو مل جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس کو لمبے لمبے آرٹیکل پڑھنے پڑتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا، آپ اے آئی پہ کچھ بھی جو سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کو فوراً اس کا آنسر مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایپس ایسی ہیں موبائل فون پہ جس سے آپ کو مانیٹرنگ ہوتی ہے اور پریونشنز ہوتی ہیں، آپ کو مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ پریونشنز بھی لے سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، یا فار ایگزامپل ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے ویئرنگ کی بات کی ہے تو ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ سو لیا یا بہت کم سویا، اگر کم سویا ہے تو ہم اس کو اپنی نیند کو زیادہ کریں گے اور اپنے اس سے ہماری صحت میں بہتری آئے گی، لیکن اگر ہم
نیند کم لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مزید سونے کی ضرورت ہے، آرام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم اس سے مانیٹر کرنے سے ہماری جو اوور آل ہیلتھ ہے اس پہ افیکٹ ہوگا۔ تو دوستو یہ تھے موبائل ڈیوائسز کے جو پازیٹیو امپیکٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے، اور اس کا نفسیات پہ کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، ہم ہر چینل پہ مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے ہم موبائل کے بھی نفسیاتی پہلوؤں کا مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے نفسیاتی پہلوؤں کے حوالے سے ہی بات کی۔ اس کے علاوہ موبائل کے اور بھی بہت سارے جو مفادات ہیں، لوگ طرح طرح کے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور لیکن جو نفسیاتی فوائد تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بھی انفارمیٹیو ویڈیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو کسی بھی قسم کا تو وہ ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں اس کا جواب ضرور دوں گا۔